أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے. فسبح بحمد ربک واستغفر، بس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ اس سورہ کا نام سورۃ النصر ہے. نصر مطلب کیا ہے؟ مدد کو بولتے ہیں. عربی زبان میں انصر، نصر بولتے ہیں. متی نصر اللہ، جیسے کب اللہ کی مدد کب آئے گی. تو نصر کو کیا کسے کہتے ہیں؟ مدد. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کے سلسلے میں یہ سورت پوری نازل ہوئی ہے. سورۃ النصر ترتیب کے حساب سے، ترتیب نزولی کے حساب سے، یعنی جب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل فرماتا رہا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ آخری صورت ہے جو نازل ہوئی. یہ سب سے آخری صورت جو نازل ہوئی ہے. کمپلیٹ سورہ، آیتیں نہیں، ایک دو آیتیں نہیں، کمپلیٹ سورہ نازل ہونے والی سورہ یہی آخری ہے ترتیب نزول. اس کے بعد جو بھی آیتیں نازل ہوئی وہ آیتیں نازل ہوئی، سورہ نازل نہیں ہے. پورا سورہ نہیں نازل ہوا. وہاں کی ایک آیت، وہاں کی ایک آیت، وہاں کی آیت، ایسے آیتیں نازل ہوئی. جو کمپلیٹ سورہ، یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سب سے آخری سورت ہے قرآن میں. لیکن جہاں پر رکھا ہے اس کو بیچ میں رکھا ہے، اس کو آخر میں رکھے نہیں اللہ تعالیٰ، بیچ میں. تو یہ ترتیب بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہے پورا. یہ سورت جب نازل ہوئی تقریباً 6 ہجری کے وقت میں، ایسا 6 ہجری کے وقت میں یہ سورہ نازل ہوئی. 6 ہجری سے پہلے، 6 ہجری مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے 6 سال کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی. یہ سورہ جب نازل ہوئی تو تمام صحابہ خوش ہو گئے. الحمدللہ اسلام پھیلنے والا ہے. کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آئے گا، مطلب کامیابی تمہارے قدم چومے گی. تم کیا ہے، ہر اس میں تمہیں جیت ملے گی. اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے. اور کیا لکھا؟ لوگ فوج یعنی کنبے کیا ہے اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے. تو یہ جب سورہ نازل ہوا صحابہ بہت خوش ہو گئے. اسلام پھیلنے والا ہے، اسلام ہر طرف پھیلنے والا ہے، سب لوگ مسلمان ہونے والے ہیں. لیکن ایک صحابی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ سورہ جیسے نازل ہوا رونے لگ گئے، روتے تھے. صحابہ پوچھیں کہ یہ خوشی کا موقع ہے، رونے کا موقع نہیں ہے. یہ خوشی کا موقع، اسلام پھیل رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ پھیل رہا ہے، سب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ خوشی کا ٹائم ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ وہ بولتے ہیں کہ جس قوم میں جب نبی جس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے اس دنیا سے جدا ہونے کا وقت نزدیک آ گیا ہے. جب اسلام پورا پھیل جاتا ہے، اور نبی کا کام کیا ہوتا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ سب لوگوں کو کیا ہے وہ اسلام کی دعوت دے، اور سب لوگوں کو کیا ہے اسلام کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے. جب سب لوگ آ جانے والے ہیں تو نبی کا کام ختم ہو جاتا وہاں پر. تو اتنی دور کی سوچ کر کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوچ کر رونے لگے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو پیشن گوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے بولا کہ مستقبل میں، فیوچر میں تم نہ ایسا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ کر کے جب بولے، یہ واقعہ فتح مکہ کا واقعہ ہے. فتح یہاں پر کیا ہے؟ فتح مکہ 8 ہجری کو پیش آیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد 8 سال کے بعد یہ واقعہ، یہ سورہ سچا دکھا، یعنی سب لوگ اسلام میں داخل ہوئے. فتح مکہ کا واقعہ کیا ہے؟ مختصر سا واقعہ ہے، انشاءاللہ سننے میں بھی اچھا رہتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، مدینے کی زندگی کا واقعہ. 6 ہجری کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے 6 ہجری کو ایک خواب دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ خواب دکھاتا اللہ تبارک تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں خواب میں کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرہ کر رہے ہیں، آپ اور آپ کے صحابہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں. اور نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، انبیاء کا خواب سچا ہے، دوسرے لوگوں کا خواب کی طرح نہیں ہے. انبیاء کو جو بھی خواب آتا ہے وہ سچے خواب ہوتے ہیں. کئی کو تو اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کو جو وحی دینے کا جو طریقہ ہے نا، کہ دو طریقے ہیں انبیاء کو جو وحی جو نازل کرتے ہیں، دو طریقے. ایک تو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کرتے ہیں، اور ایک کیا ہے خوابوں میں بھیجتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. یہ بھی وحی کا قصہ ہے. اب جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں کیا دیکھے تھے کہ انہوں اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں. تو خواب جو ہے انبیاء کے نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، وہ ضروری کرنا ہے ایسا ہونا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھے کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ. تو صبح ہونے کے بعد صحابہ کو بلاتے ہیں مسجد میں، مسجد نبوی میں مشاورت کرتے ہیں، چلو کل نکلنا ہے عمرے کے لیے، سب لوگ احرام باندھ لو. اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوا ہے کہ ہم لوگ عمرے کو نکلنا ہے. تمام صحابہ تیار ہو جاتے ہیں. تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً کیا ہے 6 یا 7 ہزار کچھ صحابہ تھے، 8 ہزار کچھ صحابہ تھے. تمام صحابہ کیا ہے احرام باندھ کر نکلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک بولتے ہوئے نکل جاتے ہیں. وہاں سے نکلنے کے بعد وہاں پر کفار مشرکین کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلمان کیا ہے عمرے کو آ رہے ہیں، گھر کو معلوم ہو جاتا ہے ان کو. فوراً مکہ کے اندر سے داخل ہونے سے پہلے مکے کے باہر آ کر کھڑا کر ڈالتی مسلمانوں کو، اندر نہیں آ سکتے تمہیں، دھیان پر رکو، جب تک ہمارا فیصلہ نہیں آ جاتا تو میں اندر نہیں آ سکتے تمہیں. بالکل. بعد میں مکے کے جانب سے کیا ہے کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ آ کر یہ مشورہ دیتے ہیں. مدینہ کی جانب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ایک میٹنگ ہوتی ہے. میٹنگ میں کیا ہوتا ہے 3 دن تک ویٹ کر رہے تھے آپ، 3 دن کے بعد یہ فیصلہ ہوا. 3 دن تک انتظار کرتے تھے اندر جانے کے لیے. وہ صحابہ کے دل اتنے تڑپ رہے تھے مکے کو دیکھنے کے لیے. کئی کو تو ان کے بچے وہاں ہیں، ان کے ماں باپ وہاں ہیں، ان کے سب لوگ وہاں ہیں، اسلام قبول کر کے ادھر آ گئے. تڑپ ان کی اتنی بے چینی بڑھ رہی تھی، کب کب ہم لوگ کیا ہے ہمارے رشتہ داروں کو دیکھنا، کب کب ملنا، کب کب ان کو اسلام کی دعوت دینا. یہ تڑپ بہت زیادہ تھی ان کے اندر، صحابہ کے اندر. تو جیسے کفار و مشرکین آئے، بیٹھے، معاہدہ ایک اوپندم ہوا، ڈسکس ہوا کیا مسلمان تمہیں عمرہ کر سکتے ہیں لیکن یہ سال نہیں، اگلے سال آ کر تمہیں عمرہ کرو. یہ سال ہمیں اجازت نہیں دیتا تم نا، اگلے سال تمہیں آؤ عمرہ کرو. اور اگلے سال جب تمہیں عمرہ کرنے کے لیے آتی 3 دن تک قریش والے کوئی بھی ہے نا کیا وہ علاقے میں نہیں رہتے، ہم لوگ سب بھی باہر چلے جاتے. تمہیں آرام سے عمرہ کر لو، ہمیں کیا بولتے نہیں تم نا. کیونکہ یہ اوپندم کئی کرے انہوں، ان لوگوں کو ایک طرف ڈر تھا مسلمانوں، بڑے مسلمان بڑے فوج کے ساتھ آئے انہوں. حالانکہ مسلمان کیا بھی ہتھیار وغیرہ نہیں لے کر آئے، پورا احرام باندھ کر آئے. پہلے کیا سوچ رہے تھے انہوں حملہ کرنے کی نیت سے آئے اور کیا، لیکن بعد میں دیکھے کہ احرام باندھ لے کر آئے، کچھ بھی کیا بھی نہیں ہے. بولنے کے بعد کیا ہے بعد میں انہوں ڈیسائیڈ کرے کہ نہیں یہ سال نہیں آنا. کہیں تو ان کی اب پرسٹیج جاتی، ان کو اب بھی اندر جانے دیا تھا. ہاں جاؤ بھائی جاؤ کر لے بولے تو ان کی عزت چل جاتی نا. بڑے اب ان کا بڑپن کیسا رہتا، بڑپن دکھا لینے کے لیے وہ لوگ کیا بولے یہ سال نہیں کر سکتے تمہیں اگلے سال آؤ. تو معاہدے کا نام دے گا، ہاں یہ معاہدے کا نام دے گا صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ یہ جو عہدہ ہوتا صلح حدیبیہ بولتے ہیں. حدیبیہ ایک جگہ ہے وہاں پر حدیبیہ، وہ جگہ میں یہ معاہدہ ہوا، صلح ہوئی. سب اس صلح میں کیا ہے، صلح میں کچھ باتیں ہیں، 4-5 باتیں صلح میں اوپندم میں لکھی پیپر میں. کیا یہ سال مسلمان عمرے کو نہیں آئیں گے، چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے. اگلے سال جب آئیں گے تو 3 دن تک مشرک قریش والے گاؤں میں نہیں رہتے، باہر چلے جاتے ہیں، عمرہ کر لے گا تمہیں چلے جانا. دوسری بات مسلمان اور قریش کے بیچ میں 10 سال تک کیا ہے جنگا نہیں ہونا. 10 سال کا کانٹریکٹ اگریمنٹ ہو جاتا. تمہیں ہمارے اوپر حملہ کرنا نہیں، ہمیں تمہارے اوپر حملہ کرتے نہیں. کہیں کہ تو جب بھی قریش والوں کا مکہ والوں کے بہت لوگ مر گئے، بڑے بڑے سردار مر گئے جنگا میں. غزوہ بدر میں مر گئے، غزوہ احد میں مر گئے، غزوہ خندق میں، خیبر میں، سب بہت لوگ مر گئے. اب بچے کچھ جو لوگ تھے اب ان کو ڈر پیدا ہو گیا. اب کانٹریکٹ اگریمنٹ کر لیے کہ 10 سال تک کون بھی کسی اوپر حملہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. دوسری بات، تیسری جو اوپندم ہوئی، تمہیں تمہاری جگہ پر رکھو تبلیغ کا کام کر لے سکتی مسلمان، ہمیں ہماری جگہ پر رکھو ہمارا کام کر لیتی. جو کوئی بھی قبیلہ ہے آزو بازو کا قبیلہ کسی کے ساتھ بھی جڑ سکتا، تمہارے ساتھ بھی جڑ سکتا ہو نا، ہمارے ساتھ بھی جڑ سکتا. یہ سب سے بہترین چانس تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت پیش کرنے کا. حالانکہ اب یہ اوپندم ہو جانے کے بعد کیا ہوا، یہ تو معاہدے ہو گئے. اب یہ سال عمرہ نہیں کرنا. صحابہ بہت غصے میں آ گئے.
بہت غصے میں آ گئے. عمر رضی اللہ عنہ اتنے غصے میں تھے, احرام انہیں بچا رہا تھا, ان کو پہلے سے غصہ بہت زیادہ ان کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شیطان بھی ڈرتا تھا بولتے ہیں حدیث میں, شیطان بھی کیا ہے ڈرتا تھا حضرت عمر سے. جس گلی سے عمر جاتے اس گلی کا وہ گلی بدل دیتا تھا شیطان, اس قدر ڈرتا تھا شیطان حضرت عمر سے. تو ان کو اتنا غصہ آ رہا تھا لیکن صبر کر رہے تھے. اور صحابہ ایک دم ان کا دل ٹوٹ گیا تھا واپس جانے کے لیے, نہیں واپس نہیں جا سکتے, کیسے جا سکتے, ہمیں عمرہ کر لے کو جانا کسی بھی طرح سے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو منائے, سمجھے. یہ واقعہ ہونے سے پہلے کا ایک چھوٹا واقعہ میں بھول گیا بولنے کے لیے, کہ حدیبیہ مقام پر جب مسلمان تھے, اوپنم ہونے سے پہلے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک سفیر, اپنے ایک ڈیلیگیٹ کو, کسے کیا بولتے ہیں تیلگو میں ہمارے باتہ میں, ایک آدمی کو بھیجتے نا, رائے باری کے سکا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا, آپ کے جمعی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعی, 2 بیٹیاں نکاح میں تھے نا, حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ, حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ. ان کو بھیجتے ہیں, جا کر کیا ہے بات چیت کر کے آؤ, ہم لوگ عمرے کو آئے ہیں, عمرے کی نیت سے آئے ہیں, ہم لوگ لڑائی لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ایسا بول کر آنے کے لیے. حضرت عثمان جاتے ہیں, آتے نہیں, عثمان کو وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں. یہاں پر بات اڑتے اڑتے کیا آتی ہے, نعوذ باللہ, کہ حضرت عثمان شہید ہو گیا, انتقال ہو گیا تھا. بات یہاں آ جاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت عثمان شہید ہو گیا. اور اس ٹائم پر قاصد کو, رائے باری کو قتل کرنا گویا کہ جنگ کرنے کا یہ تھا, وہ جنگ یعنی اعلان جنگ تھا, وہ جنگ کا اعلان تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہے نا ایک درخت تھا, ایک پیڑ تھا, وہاں درخت کے پاس بیٹھ کر سب صحابہ سے معاہدہ کرتے ہیں, آؤ سب لوگ معاہدہ کرو, بیعت کرو میرے اوپر, کہ کون سا بھی صحابی لڑے بغیر پیچھے نہیں ہٹنا. آج لڑنا, سوچ کسی بھی حالت میں جان چل جانے دے لے, لڑنا, احرام کھول کے جا کے لڑنا کر کے اوپن لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ آ کر بیعت کرتے ہیں, سارے صحابہ آ کر بیعت کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلے سب سے بیعت کرتے ہیں. بیعت کرنے کے بعد میں اسی بیعت کو بیعت رضوان بولتے ہیں تاریخ میں, جو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب میں ہے, تاریخ کی کتاب میں, بیعت رضوان. اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ بیعت اتنی پسند آتی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا, صحابہ سے راضی ہو جاتا. اور اس وقت جو صحابہ بیعت کرتے ان کے تمام گناہوں کو, اگلے پچھلے گناہ معاف کو, ان کو جنت کی خوشخبری سناتا اللہ تبارک تعالیٰ. پیچھے ہٹے بغیر کوئی بھی صحابہ کیا ہے, ہاتھ میں ایک ہتھیار بھی نہیں لڑنے کے لیے, کس ہمت سے انہوں لڑتی کو بولی. بھائی ذرا سوچ, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں لڑنے کے لیے, کیا بھی نہیں, ہمیں لڑ کر جاتی کو بولتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایمان چکو, کیا بھی دوسرا چیز نہیں ہے, وہ ایمان کے علاوہ کون سی بھی چیز یہ اوپر قبلا سکتی نہیں ہے چیز. تو جب یہ معلوم ہو جاتا, بیعت رضوان پورا اوپن ہو جاتا, پھر ہے نہیں کیا تھوڑی دیر کے بعد دوسرے دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں. جیسے آ جاتے ہیں تو ٹھنڈا پڑ جاتا ماحول, پورا حالات درست ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے اوپن ہو جاتا. اوپن ہونے کے بعد جو باتیں ہونے, پھر وہاں سے مسلمان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ اپنا احرام نکال لو, حلال ہو جاؤ, احرام نکال لو, حلال ہو جاؤ, انشاءاللہ اگلے سال آ کر ہم لوگ کیا ہے عمرہ کریں گے. تو چلے جاتے ہیں. اب تو اگلے سال, 1 سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے اتنے لوگ جڑ جاتے ہیں, بہت اطراف کے پورے قبیلے کیا ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو چھوڑے نہیں, غنیمت سمجھیں اسے. اور کتنا ہو سکے کیا ہے اپنے قاصدوں کو کیا ہے, اپنے قاصدوں کو ختم بھیجنا. اور اسی طرح سے باہر کے بادشاہوں کو بھی ختم بھیجے, باہر کے بادشاہوں کو ختم بھیجے, ملک روم کو, ملک فارس کو, ایران کو ختم بھیجے, ان کے بادشاہوں کو ختم بھیجیں. میں محمد رسول اللہ کا رسول ہوں, اسلام قبول کر لو, تم بچ جاؤ گے. اگر اسلام نہیں قبول کرو گے تو دوزخ کے عذاب میں کیا ہے تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ جلا. ساری چیزیں پورا دعوت کا کام کریں. اور جب اسی میں 2 قبیلے تھے, ایک قبیلے بنو خزاعہ, ایک قبیلہ بنو بکر. کون سا قبیلہ خزاعہ, قبیلہ بنو بکر. قبیلہ خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ جڑ گیا, قبیلہ بنو بکر کس کے ساتھ جڑے, کفار و مشرکین کے ساتھ جڑا. اور یہ 2 قبیلوں کے, قبیلہ خزاعہ, قبیلہ بنو بکر, زمانے جاہلیت سے بڑے کٹر دشمن آئے نا, بہت دشمن آئے نا, یعنی اتنے دشمن, خون کے سالوں سال جنگاں چلتے تھے ان کے درمیان میں. اب یہ موقع, اب یہ دونوں کیا ہے ایک دوسرے کو اگریمنٹ ہو گیا, الحمدللہ. اب کیا بھی لڑائی ہوتے نہیں کرو, انہوں ان سے جڑ گئے, انہوں ان سے جڑ گئے, انہوں مسلمان بھی ہو گئے, انہوں اسلام قبول کر لیا, جڑے. اب یہاں یہ جو بنو بکر جو قبیلہ ہے, انہوں غنیمت جانے, اب معلوم ہوگا, اب اچھا ہے ٹائم اب یہ
کسی نہ کسی طرح سے ہمارے لوگوں کا بدلہ لینا وہ لوگوں سے بالکل رات کے اندھیرے میں آ کو رات میں کیا ہے مدینے کی طرف جو ان کے قبیلے پر جا کو کیا ہے حملہ کر ڈالتے ہیں ان کے اوپر اوپندم کیا ہوئی لڑے لڑنا نہیں کر کو ہے 10 سال تک لڑ ڈالتے ہیں لڑ ڈال کو قتل کر ڈالتی ہیں اس میں سے ایک آدمی بچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتا قبیل بن خزاع کا جا کر بولتے ہیں اللہ کے رسول ایسا ایسا قتل کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہو جاتے ہیں کتنے غصہ ہوتے ہیں چلو اب صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ نکلو غزوے کی لڑائی کے لیے نکلنا ہے جو اب یہاں پر لوگوں کو معلوم ہوتا یہاں پر اس وقت مکے میں جو رئیس جو بڑے تھے ابو سفیان پورے لوگ بڑے لوگ پورے مر گئے تھے جب کچھ ابو سفیان نکلے باقی تھے ابو سفیان کون معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو بیٹی ابو سفیان کی جو بیٹی ماریہ قبطیہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونا تو اب ان کو معلوم ہو گیا محمد اب گارنٹی حملہ کرتی ہیں اب خیرت نہیں ہے اب ہماری ہمیں اب کیا ہماری حالت چل گئی اب زندہ رہ سکتے نہیں ہمیں مر جاتی ہیں ہمیں کر کو راتوں رات انہوں کیا کرے راتوں رات نکلے مدینے کو جا کو پیانا بھی صلی اللہ علیہ وسلم پوام پڑھ گو تو بھی کیسا تو بھی پڑھ گو میں معافی مانگ لیتا ہوں کو نکلے ہونا کون ابو سفیان اسلام قبول نہیں کرے ابھی ابو سفیان بعد میں اسلام قبول کر لیا ابھی تک اسلام میں نہیں ہے جا گئے مدینے کو ہے مدینے میں کون بھی ان کو دیکھتا تھا قتل کر ڈالنا کرتا تھا ان کو اتنا غصے سے تھے مدینے کے لوگ کہ ان کے لوگوں کو قتل کریں گے اور کو بول کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار تلوار نکالتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اے محمد آپ بہت کریم ہو رحیم ہو آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں ہم معاف کر ڈالا بولے تو ابھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا جاؤ حضرت ابو بکر کو جا سمجھاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسا تو بھی لڑے سے پیچھے ہٹ جاؤ بولو نہیں حضرت عمر کے پاس گیا حضرت عمر تو یہاں سے چل جا تو فرسٹ ہینڈ سے نہ تو اڑا تم تیرا کر دوں گا وہاں چل گئے پھر حضرت علی کے پاس گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھائے بولے تمہیں بہت نرم ہمارا خاندانی تعلق ہے تمہارے سے کئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جمعی نا تو ان کے چچا زاد بھائی نا اسے رشتے میں آتے ہیں نا آپ میرے رشتے دار آپ تو ذرا جاگ سمجھو میں کیا کرنا سمجھ میں آتا نہیں میں کیا کرنا بولو مجھے اصل میں خالی نا امید میں جا سکتا نہیں وہاں پر مجھے سب لوگ پوچھتے ہیں کیا بھی نہیں کر سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فیصلہ کر لیے ختم وہ وہی ہے وہ ہمیں اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک کام کرو اگر کرنا ہے تو صبح کو مسجد میں جا کر سب جنوں کے سامنے ہماری طرف سے امان ہے بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں کرتے تم لوگوں کو ہمیں امان مانگتے ہیں ہم نہ معاف کر ڈالو ہمارے سے ہم نہ امن و امان میں دو ہم نہ لڑو نہ کو ہمارے اوپر کر کو ایسا اعلان کر ڈالو کر کو بولتے ہیں حضرت علی ویسا کرتی ہوں ویسا اعلان کر کو نکل جاتی مکے کو تو ایک یہ معاملے میں کیا ہوا انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے ابو سفیان پیچھے سے تلوار نکالے تو نبی کئی کو مارے نہیں گھر پوچھتے کہ تم نے اشارہ دینے نہیں گیا کہ سامنے آدمی میرے ہے میں کیسے اشارہ دینا نہیں یہ الگ بات ہے تو وہاں سے چل جاتی نا مکے کو مکے چل جاتے ہیں اور مسلمان نکلتے جنگ کے لیے نکلتے تیار ہو جاتی 10,000 کی فوج مسلمانوں کی نکلتی 10,000 کی فوج نکل کر ایک جگہ رہتا وہاں پر مرد دہران بول کر وہ مرد زہران کے پاس پہنچتے مرد زہران کے پاس پہنچ کر وہاں پہنچنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مکے کو جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے مکے کو جا کو بولو کہ ہم لوگ کون تو بھی امن و امان مانگنا چاہتا ہے کیا جنگ نہیں لڑنا چاہتا ہے کیا پہلے بول ڈالے ہونا پہلے بول ڈالے تو اچھا ہونا میں سبان جنگ کے ٹائم پر کیا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا کوئی بھی مطلب ہیلپ مانگنا چاہتا ہے جنگ یعنی امن و امان مانگنا چاہتا ہے جنگ لڑو نہ کو ایسا کون تو بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہے کیا دیکھ لے راجا کو بھیجتے تو ابو سفیان ملتی ہیں ان کو عباس رضی اللہ عنہ چلو میں محمد سے ملنا چاہتا ہوں ان کو بول کو پھر لے لگاتی ان کو اپنے امان میں لے لگاتی وہاں پر رات میں پڑاؤ کر رہتی رات میں کچھ بھی دکھتا نہیں کون آتے ہیں کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر لے کو جاتے ہیں آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گدھا رہتا جو خچر رہتا وہ لے کر جاتے اس میں بٹھا لے کر آتے رہتے ہیں ابو سفیان سب جنوں کے پاس گزرتے ہیں عمر دیکھ لیتی ابو سفیان یہ اللہ کا دشمن یہاں پر کئی کو ہے سونے کر بول کو قتل کر ڈال تو اسے بول کو خچر سے اتر کو دوڑ لے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں بھاگتی کون ابو سفیان اندر چل جاتے ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں بولتے ہیں کہ
کئی کا یوسف تمہیں میرے پاس کون لے کر آئے؟ تو بولتا عباس رضی اللہ عنہ ان کے چاچا ہوتے ہیں میرے امن و امان میں آئے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جاؤ صبح جاؤ اب رات کو سو جاؤ، صبح کو آؤ، صبح کو بات کرتا ہوں۔ وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خیمے میں جاتی ہیں، سو جاتی ہیں، صبح کو واپس آتی ہیں، صبح کو آ کر بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بڑا افسوس ہے، ابھی بھی تم نہ معلوم نہیں ہوا کیا اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے بول کر بولتے ہیں آپ پر میری جان و مال پورا فدا ہو جائے محمد، میں مانتا ہوں اگر میں جن بتوں کی جو عبادت کرتا تھا اگر واقعی میں ان کے اندر کچھ سچ رہتا تو اب تک میری مدد کرتے تھے، وہ میرے جو بھی بتان کی میں بندگی کرتا ہوں، جو عبادت کرتا ہوں، اگر واقعی انہوں سچ ہوتے تو اب تک میری مدد ہو جانی تھی، لیکن میری مدد نہیں ہوئی، مطلب کیا ہے وہ لوگ سچ نہیں ہیں وہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کیا تم نہ ابھی بھی معلوم نہیں ہوا کیا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، تم نہ معلوم نہیں کیا ہوگا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، میں اس بات کو اب تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بول کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ وہی ابو سفیان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار قتل کرنے کے واسطے انتظار کرتے تھے، وہی سے شخص اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اب آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بولتے ہیں اللہ کے رسول بڑے سردار، بڑی عزت ہے ان کی سماج میں، لوگوں میں، کیا قریش میں، کیا تو بھی ایک اعزاز کے طور پر کیا تو بھی ایک گفٹ کے سکا ان کو جو ان کو بھی ذرا محسوس ہے، لوگ ان کو کیا ہے ایک سردار کے سکا سمجھنے کے لیے، مطلب ان کی جو حیثیت ہے لوگوں کے اندر نہیں گرنا، بولے تو ٹھیک ہے جاؤ، جو بھی تمہارے گھر کے اندر رہتا ان کو امان ہے، ان کے اوپر لڑائی نہیں ہوتی، مطلب جو بھی ابو سفیان کے گھر میں رہے گا اسے امن و امان ہے، اسے کون بھی چھیتا نہیں، کون بھی رہنے دے لے اسے، تو یہ ان کو اعزاز ملا، ان کو دیا، ٹھیک ہے چلے گئے انہوں، رات کو صبح جیسی ہوئی 10,000 کی فوج نکلی ماشاءاللہ مکے کے اندر داخل ہوتی ہے، مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک بولتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، تب کفار و مشرکین گھروں میں سے جھاک جھاک کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اتنی بڑی لشکر، 10,000 جب گئے تھے مدینہ سے، مکے سے جب گئے تھے کتنے تھے بھائی 40-50 لوگ تھے، اب کتنے 8 سال کے اندر آتی ہیں، 8 سال کے اندر 10,000 کا فوج آتا ہے، بدر میں 313 تھے، غزوہ احد میں 1000 تھے، 700 تھے، تو یہ دیکھ کر کیا ہے ڈر گئے اندر قوم والے، ڈر کر گھروں میں چلے گئے، کوئی بھی لڑنے نہیں آیا، لڑنے کے لیے آئے تھے لڑنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، ڈر کر اندر چلے گئے۔ بعد میں مکہ کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولے، کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولنے کے بعد اندر 360 بتان تھے، کتنے 360 بتان، ہر دن ایک بت کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ، چھوٹے گھر میں 360 چھوٹے بتان رکھے تھے وہ لوگ، تو ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی لیتے، ہر ایک بت کو گراتے، اس کے بعد جو ایک آیت تھی وہ آیت پڑھ لیتے جاتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مر گیا، باطل مرنے ہی والا تھا، باطل مرنا ہی تھا، اس کی فطرت میں مرنا تھا بول کے وہ ایک بت کو گراتے ہیں اور ایک بت کو نکال کے صاف کرتے ہیں، اور صاف کرنے کے بعد کعبۃ اللہ اندر کا صاف کرنے کے بعد اندر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اندر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد باہر آ کر کیا ہے تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تمام لوگ جب بیان کرتے رہتے نا تمام لوگ باہر آ جاتے تھے، کفار و مشرکین جب سمجھ میں آ گیا یہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے، لڑتے نہیں ہیں، سب لوگ باہر آ جاتے ہیں، کفار و مشرکین کو سب لوگ پکڑ لے کے آ جاتے ہیں، مسلمان سب لوگ پکڑ لے کے آ جاتے ہیں، کفار و مشرکین کو پکڑ کر ایک لائن میں کھڑا کر ڈالتے ہیں۔ جو کعبۃ اللہ کی جو چابی تھی، وہ کعبۃ اللہ کی چابی حضرت طلحہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے بلا کر دیتے ہیں، حضرت کہاں ہیں حضرت عثمان بن طلحہ بن عثمان بولتے ہیں، تو زمانے جاہلیت سے وہ کعبے کی چابی انہی کے خاندان میں، اور آج بھی کیا ہے ان کے خاندان میں وہ چابی انہی کے خاندان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں یہ چابی آپ ہی کے خاندان میں قیامت تک رہے گی کر کے بول کے دے دیتے ہیں ان کو چابی، تو وہ چابی بھی آج بھی ان کے خاندان سے، وہ بادشاہ بھی اگر جانا بولے تو ان کے خاندان کے پاس سے چابی ریکویسٹ کر لے کو جانا، پھر چابی لا کر ان کو دینا، یہ رول ہے ابھی بھی سعودی میں۔ تو تقریر کرتے ہیں اس وقت کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر یہ تقریر ہو جانے کے بعد تمام کفار مشرکین کھڑے رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، وہ سردار جو آپ کو قتل کرنے والے تھے نا، وہ لوگ لائن سے کھڑے کو منڈیا نیچے جھکا لے گھومتے ہیں،
وہ لوگ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے تھے، ایسے لوگ ہیں نا، اب سر جھکا لے کو عزت ناموزگی سے نیچے جھکاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ بولو اب تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کرنا، بولو تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کرنا، بولو میں کیا سلوک کر سکتا ہوں میں تمہارے ساتھ. سب لوگ بولتے ہیں کہ آپ کریم ہیں، انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم، آپ معزز ہیں، آپ شریف کے بیٹے ہیں، شریف کے پوتے ہیں، شریف کے پڑپوتے ہیں، مطلب آپ کا خاندان پورا شریف ہے، آپ کے اچھے اخلاق ہیں، آپ سے کبھی بھی کیا ہے برا فعل ہم نے دیکھے نہیں کبھی بھی. ٹھیک ہے، آج میں تمہیں وہی باتیں دہراتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں بولتے ہیں، جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کو بولتے ہیں جب وہ پورے مصر کو آ جاتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. بولا تم سب کے سب آزاد ہو، تمہارے اوپر معاف ہے، تمہیں جو بھی غلطیاں کرے سب غلطیاں معاف ہے. یہ بات سن کر اتنا شوق ہو جاتے ہیں کہ وہ پیغمبر جو انتقام لے سکتے تھے، انہوں اگر چاہتے تو قتل کر سکتے تھے، لیکن قتل کرنے کا طاقت رکھنے کے باوجود بھی کیا ہے ان کو معاف کرتا ہے. جب یہ چیز دیکھیں تو سارے کفار و مشرکین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ بول کے اسلام قبول کرتے ہیں. تو یہ واقعہ اسی کو فتح مکہ بولتے ہیں. یہ جیسا واقعہ ختم ہوا، سارے کے سارا مکہ اسلام قبول کرتا. اس وقت پورا مکہ اسلام قبول کیا، اور اطراف و اکناف کے بہت سارے قبیلے پورے لوگ ہیں نا اسلام میں آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ. تو یہ اسی فتح کی طرف کیا ہے اشارہ ہے یہاں پر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی اور ہر طرف سے کیا ہے کامیابی ہی کامیابی تمہیں ملے گی، ہر طرف لوگ کیا ہے اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے. تو جب یہ حالت آ جائے گی تو سمجھ جاؤ کہ محمد تمہارا آخری وقت آ گیا ہے، تمہارا آخری وقت آ گیا ہے، آپ کا اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا ہے. تو تمہیں اب اللہ کے ملنے کے لیے پہلے تمہیں کیا کرنا ہے؟ یہ کام کرنا ہے، فسبح بحمد ربک، اللہ کی تعریف بیان کرتے رہو، بس استغفار کرتے رہو، استغفر اللہ پڑھتے رہو، بس اللہ سے ملنے تک استغفار کرتے رہو. یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ معاف تھے، پورے نبیوں کے جتنے بھی انبیاء ہیں سارے نبیوں کے گناہ معاف، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، کیا بھی گناہ نہیں ہے نبیوں کے. جب نبی کا گناہ نہیں ہے تو کیوں استغفار بولنا؟ استغفر اللہ، اللہ مجھے مغفرت کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. کیوں؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہا ہے کہ آپ استغفار کرو، گناہوں کی بخشش طلب کرو. یہ اس وجہ سے کہ پیغمبروں کا جو استغفار ہے وہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، جنت میں جو ان کے درجات ہیں نا اس کو بڑھانے کے لیے استغفار. اور کیا ہے، جو بھی دعوت کے میدان میں، جو بھی تبلیغ کے میدان میں جو کچھ بھی چھوٹی موٹی کوتاہیاں ان سے ہو گئی ہیں، چھوٹی موٹی خطائیں جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بھی ہو گئی ہیں، اس کی معافی طلب کرنا، یہ اس کا مطلب ہے استغفار. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے، ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بولتے تھے. تو ہم لوگ کیا کتنے مرتبہ بولتے ہیں دن میں؟ ایک دو بار بھی بولتے نہیں، 5-10 بار بھی نہیں بولتے. حالانکہ یہ زبان سے کیا ہے دنیا بھر کے باتیں کرتے ہیں، یہ بات کرنا، وہ بات کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، دنیا کے سارے باتیں کرتے ہیں، ایسی کوئی بات بچتی نہیں ہمارے منہ پر دنیا کی نہیں ہوتی. استغفار کبھی بھی ہمارے زبان پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کبھی بھی خالی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ زبان سے یہ نکالتے رہنا. زبان سے یہ استغفار کا برکت کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہمیں نیکیاں عطا کر، 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو یہ استغفار میں اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے. تو استغفار کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. استغفار کرنے سے، استغفر اللہ کرنے سے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا. اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش بھی برساتا استغفار کرنے سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط سالی آئی تھی. قحط سالی مطلب کیا ہے؟ پورا بارش ہی نہیں، کیا بھی قحط بولتے نا، کھات آیا بولتے نا، بارش نہیں، کیا بھی نہیں، زمین کیا ہے بنجر ہوگی، سوکھ گیا، کھیتی باڑی کیا بھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا کئی سال آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ استغفار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اتنا استغفار کرے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسایا. صرف بارش ہی نہیں برساتا بلکہ ہمارے گناہوں کی مدد بھی، گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، اور ہمارے اولاد اور ہمارے مال میں کیا ہے برکت دیتا اللہ تعالیٰ استغفار سے.
ہمارے اولاد میں برکت دیتا. برکت اولاد میں برکت مطلب کیا ہے؟ اولاد کو نیک بناتا اللہ تبارک تعالیٰ, اولاد کو نیک اور صالح بناتا. کمائی میں برکت دیتا مطلب کمائی میں کیا ہے برکت, یعنی چھوٹی سی چھوٹی کمائی میں بھی ہمارے بڑے بڑے ضروریات پورے ہو جاتے ہیں. کمائی سیلری ہماری چھوٹی سی رہتی, لیکن اس کے ذریعے سے اس چھوٹی سیلری میں کیا ہے بہت سے کام ہو جاتے ہیں اس میں. اسی کو برکت بولتے ہیں. برکت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کیا 1000-2000 سیلری ہے نا, برکت نہیں ہے. 1000-2000 سیلری رکھنے والا بھی اپنے کاموں کو پورا نہیں کر سکتا انہیں. جتنا کام کیا ہے 150-200 سیلری والا کر لیتا پورا کام اس کا, اتنا کام کیا ہے اس کی سیلریوں میں بھی نہیں. تو مال میں جو برکت ہے یہی چیز ہے. مال میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مال میں وہ تمام چیزیں کیا ہے پورے یعنی پورے آ جاتے ہیں, پورے کام کر لے سکتے ہیں, اور کچھ بھی کیا ہے دوسروں سے قرض وغیرہ اور سود وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ مال کی برکت بنا. اللہ تعالیٰ سود سے بچاتا, اللہ تعالیٰ ربا سے بچاتا, انٹرسٹ سے بچاتا. تو یہ تمام چیزیں مال کی برکت ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں استغفار کے یہ سارے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ بارش برساتا, اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا, اللہ تعالیٰ تمہارے اولاد میں برکت دیتا, تمہاری کمائی میں برکت دیتا اللہ تبارک تعالیٰ. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان توابا, بے شک اللہ تبارک تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے. تو یہ ہمارے لیے بھی, یہ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں, ایک خصوصی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں, لیکن عام طور پر پورے مسلمانوں کو بول رہے ہیں. یہاں پر قرآن کیا ہے 2 حیثیت سے آیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے 2 حیثیت سے نبی بنا کر بھیجے گئے. ایک تو صرف عرب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے. سمجھ میں ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی بننے کا جو ہے 2 راستے ہیں. ایک صرف عرب کے لوگوں کے لیے خاص نبوت, خاص بعثت عرب کے لیے, اور ایک عام بعثت پورے دنیا کے لیے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے پورے عرب کے لوگوں کو ہی, مکے کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے, اور مدینہ میں آئے تو مدینہ کے اطراف کے لوگوں کو دعوت دینے میں. مدینہ میں 5-6 سال گزرنے کے بعد, یہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ کا دعوت پھیلا, انٹرنیشنل ہو گیا. دعوت صلح حدیبیہ کے جو معاہدوں کے بعد کیا ہے انٹرنیشنل, بین الاقوامی انٹرنیشنل پر پھیل گیا. انٹرنیشنل لیول پر آپ کی دعوت پھیلنے لگی.